کوئی نہ کوئی تو ہوگا نا. میں کہتا ہوں اگر مخلوق متوجہ ہو جائے تو بچانے والا اتنا کریم ہے، ملاقات بھی کرتا ہے، نگاہ خاص بھی کرتا ہے اور عطا خاص بھی کرتا ہے. اکثر کو بعد میں پتہ چلتا ہے ہمارے ساتھ ہوا کیا. اسی طرح آپ اپنی زندگی دیکھیں، ہم کسی حوالے سے اپنے آپ کو وہ نہیں سمجھ سکتے کہ ہم کسی معاملے میں ہم آزاد ہو گئے. حضور ہم وعدہ کر کے آئے ہیں، ہم نے نبھا کے جانا ہے. ہمارا قدم قدم پہ ہمارا وعدہ نبھانے کا مرحلہ ہوتا ہے. یہ بندے کہتے ہیں نا ہم خالی ہاتھ ہے، خالی ہاتھ جائیں گے. ہم میں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں آیا اور نہ کسی نے خالی ہاتھ جانا ہے. ہم سب ایک عہد کر کے آئے ہیں، نبھا کے جانا ہے. یہ عہد نبھانا ہے. یہ نہیں کہ ہم آزاد ہو گئے، ہم نوکری ہوئی، کاروبار ہوا، کام ہوا، آزاد ہو گئے. نہیں، لمحے لمحے سرکار کے حوالے سے ہمارے لیے امتحان بھی ہیں. کیونکہ امتحان اس لیے ہوتے ہیں، کسی کو منزل میں پروموٹ کرنا ہو تب امتحان ہوتے ہیں. حیدری صاحب کہتے ہیں سرکاری امام حسین علیہ السلام نے امتحان دیا یا امتحان تھا امام کا. غلط ہے. وہ امتحان سے ماورا ہیں. جن کو پہلے ہی شہید اعظم کی ڈگری مل چکی ہو ان کے لیے کہاں امتحان ہے، بلکہ یہ امتحان تھا مخلوق اور عاشقوں کے لیے. وہ اپنے آپ کو کس مقام پہ ثابت قدم رکھ کے دکھاتے ہیں، نہ کہ معصوم کے لیے تھا. معصوم کے لیے امتحان نہیں ہوتا، وہ رضائے خدا بندی میں پابند ہے. ان کا عہد ہے، کوئی آ جاتا 72 آتے نہ آتے، مشن پورا ہونا تھا ان عاشقوں. مگر حر جیسے کو شب عاشور مہلت دے کر رحم کرنا چونکہ ان کی گھٹی میں شامل تھا، لہٰذا انہوں نے یہ موقع دیا. خبردار کوئی شیعہ یہ نہ کہے کہ حسین نے مہلت لی تھی. یہ لینے والے نہیں، یہ دینے والے ہیں. یہ مہلت دی تھی ہم تک میسج ڈیلیور کرنے کے لیے. یہ غیبت بھی شب عاشور ہے. اگر تم بھی مانے دے حر کوشش کر کے بیدار ہو جاؤ تو یہ بھی زمانے کا حسین بڑا کریم ہے. ہر لمحے پر حضور، ہر لمحے پر ہمیں حجت کے لیے. ہاں رہ گئی نماز کی چھوٹی سی بات. جیسے ماشاءاللہ ہم نماز پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، ہم نے قیام کیا، فوراً سوچو قیام کا مقصد کیا ہے. صرف کھڑے ہونا تو نہیں ہے. قیام کھڑا ہونا مطلب یہی ہے. شاہ صاحب، علامہ صاحب ہمارے ساتھ بیٹھیے، زیدی صاحب، حیدری صاحب بچپن سے یہ سن رہے ہیں، قیام کھڑا ہونا، کسی چیز کے لیے کھڑا. ہم کھڑے کیوں ہیں؟ سب سے پہلے قیام کیوں ہے؟ پہلے سجدہ ہوتا، رکوع ہوتا، پھر قیام ہوتا. نہیں، پہلے قیام. اگر تم نے قیام کر لیا، اگر تم کھڑے ہو گئے، پھر رکوع بھی ہے، پھر شکر کا سجدہ بھی ہے. اگر قیام ہی نہ کر سکے تو پھر تمہارا کوئی حال ہی نہیں ہے. پھر یہ چکر یہ چلاتے رہو. قیام نکلا ہے دراصل قائم سے. قائم کے لیے کھڑے ہونا. ہم کھڑے ہیں مطلب یہ نہیں، کھڑے ہونے کا مطلب یہ ساری زندگی ہم کھڑے ہو جائیں، اسٹینڈ اپ. نو، کھڑے ہونے کا مطلب یہ نہیں. کھڑے کا ہونے کا مطلب ہے عہد کر کے اس پہ پکے رہنا. کیا بات، عہد کر کے میں کھڑا ہوں، میں امام کے لیے کھڑا ہوں، تو پھر میں کسی اور کے لیے نہیں کھڑا. اولاد کیوں پال رہا ہوں؟ امام کی خاطر. گھر کیوں چلا رہا ہوں؟ امام کی خاطر. نوکری کیوں کر رہا ہوں؟ امام کی خاطر. کاروبار کیوں کر رہا ہوں؟ امام کی خاطر. کیونکہ میں نے قیام کیا ہے. بڑا مشکل ہے قیام کی حقیقت کو درک کرنا. سجدہ اینڈ ہے. سجدہ یہ شکر کی ایک علامت ہے، جبین کو ٹیکنا، ورنہ وہ ہے ہی ذات سبحان. اب میں اس پہ گفتگو کروں گا تو بات طویل ہو جائے گی، اور آپ کے سامنے ہے جس کو ابھی تک ویسے تو ماشاءاللہ سب نے قبول کر لیا. اگر جس کو نہ قبول ہو رہی ہو، اٹک رہی ہو، تو اس کا میں آگے بہترین سالوشن قوم شیعہ کو تو کم از کم بتا سکتا ہوں. قیام کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا، اس کے بعد تشہد کے بعد آپ نے تسبیح پڑھی، تسبیح کے بعد آپ پھر کھڑے ہو گئے، پھر آپ نے قیام کیا. آپ نے قیام میں سلام کیا. یہاں سے شروع ہوئے، گھومتے گھومتے پھر واپس آئے. جس کے لیے قیام کیا تھا اس کو آپ نے جھک کے سلام کیا. جس کے لیے قیام کیا تھا آپ نے اس کو جھک کے سلام کیا. اور آپ کی پوری نماز کے بعد سلام کا نچوڑ ہے الامان 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 من فتنة الزمان، من جور الزمان، من شر شیطان. معافی دے، بچا لے، پناہ دے زمانے کے فتنے سے،
زمانے کے جور سے، شیطان کے شر سے، یہ ہے نچوڑ۔ اس کا مطلب نماز پڑھی اس لیے تھی، اس سے مدد طلب کرو۔ حضور ہر چیز میں کہیں نہ کہیں پیر صاحب راز چھپے ہیں، غور و فکر کی بات ہے۔ ہمارا معاملہ ہے کہیں نہ کہیں طوطے والا رٹوا دیا، میاں مٹھو چوری کھاؤ گے، اس نے عقل دی ہے انسان کو۔ اور حیدری صاحب یہ جملہ آپ کے لیے ممبر کا جملہ ہے، مومن بابصیرت بھی ہے بابصارت بھی ہے۔ ہر بندہ ظاہر دیکھتا ہے، مومن ظاہر بھی دیکھتا ہے، یہاں سے بھی دیکھتا ہے۔ مومن کے عام بندے کے لیے پہاڑ ہے، یہ نکلا ہوا پہاڑ ہے، اس کے پیچھے بھی سائنس کہتی ہے یہ ہوا تھا یوں ہوا تھا۔ مومن کے لیے اس پہاڑ میں بہت کچھ چھپا ہے۔ مومن اس پہاڑ کی مضبوطی دیکھتا ہے، پتھروں کا جڑا ہوا دیکھتا ہے، وہ اس پتھروں کے جڑے ہونے پر غور جو کرتا ہے مومن، فکر جو کرتا ہے، ان پتھروں کے جڑے ہونے پر وہ محسوس کرتا ہے یہ چٹان مضبوط کیوں، حالانکہ توڑو تو چھوٹے چھوٹے ذرات، لیکن یہ کٹھی کیوں جڑی ہے؟ اس لیے جڑی ہے، امر ہے، جڑ کے رہنا ہے۔ بھائی وقار یہاں تو معاملہ کچھ اور ہے نا، جو میرے عقیدے کے مطابق نہیں وہ میرے حساب سے فیل۔ جس کو علی کی ولایت کا پتہ نہیں، جس جو یہ کہتا نہیں اس کو علی کی ولایت کا پتہ نہیں، مولا کی عزت کی قسم کسی کو بھی نہیں پتہ علی کی ولایت کیا ہے۔ یہ علی کی ولایت صرف اشہد ان امیر المومنین امام المتقین علی، یہ پڑھ لینا علی کی ولایت ہے؟ نہیں سید، یہ صرف علی کی ولایت نہیں ہے۔ علی کی ولایت دراصل رسول غدیر میں عہد لینا چاہ رہے تھے، اور عہد کو ایسا کمال کر دیا کہ جس کا میں مالک ہوں۔ مالک اور ہوتا ہے شاہ جی، مالک وہ ہوتا ہے جو کہے اٹھ تو اٹھ، جو کہے تو بیٹھ تو بیٹھ، جو کہے تو جا تو پھر جا۔ یہ نہیں کیوں کب کیسے۔ میں نے 4 کتابیں پڑھ لی، 4-6 کتابیں پڑھ کے میں سمجھنے لگا مجھے 4 باتوں کا پتہ میں جانتا ہوں، میرے مولا کا امر آ گیا چھوڑ یہ کام۔ میں نے کہا واہ مولا میں نے کتابوں میں پڑھا، مجھے حق نہیں میں مالک کے آگے بولوں۔ مالک ہے، ہم فروخت ہو چکے ہیں حضور، ہم بک چکے ہیں، ہماری جانوں کا نفسوں کا مالک کوئی اور ہے، زمانے کا امام۔ اب سرکار کا، اب ماشاءاللہ سب نے اس بات کو ایڈمٹ کیا۔ میں چھوٹی سی بات کرتا ہوں، باتیں تو بہت ہیں لیکن چھوٹی سی بات کرتا ہوں۔ معصوم کا فرمان ہے تم ہمیں ملنے کی کوشش نہ کرو، جیسا ہم چاہتے ویسے بن جاؤ، میں تمہیں ملنے خود آؤں گا۔ اس کا مطلب آج تک اگر امام نہیں ملا تو اصل میں ہم نے امام کو مالک ہی نہیں مانا، بادشاہ کو مالک ہی نہیں مانا۔ تو شاہ جی ویسے گفتگو تو بہت ہے، میں چاہتا ہوں سب کو تھوڑا تھوڑا موقع دیا جائے۔ امید کرتا ہوں کچھ نہ کچھ گزارشات جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں قبول فرمائیں گے۔ دنیا سے امت نے مقام حق کو نہ پہچانتے ہوئے روانہ کیا۔ سید کا یہ سوال تھا 12ویں حجت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ 12ویں حجت کے بارے میں اپنا عقیدہ صاف رکھو، اتنا صاف رکھو اتنا کہ شیشہ بھی شرما جائے۔ اس لیے عقیدہ صاف رکھو کیونکہ 12ویں کا لقب بقیت اللہ ہے۔ اپنا عقیدہ صاف رکھو، کبھی نہ سوچنا کہ نعوذ باللہ ہمارے امام کو کچھ ہوگا۔ اگر امام کو کچھ ہونا ہے پہلے ان شیعوں کو زمین میں دفن ہو جانا چاہیے۔ چھوڑو ان عزاداروں اور عبداروں کو، بھائی ان کو پہلے ختم ہو جانا چاہیے، جو ان کے ہوتے امام کو کچھ ہو تو۔ اتنی تعداد ہے، علی علی کرنا، صبح صبح حسین حسین کرنا، صبح صبح سارے کا اتنا سارا کچھ، اس کے باوجود امام کو کچھ ہو۔ سرکار حسین کے پاک نظام کے اس کربلا کے نظام میں سرکار حسین کی مظلومیت کو کیوں روتے ہیں؟ سرکار کے ساتھ بندے نہیں تھے، وہاں بندے نہیں تھے۔ سرکار کہاں سے چلے، مدینے سے چلے، چلتے چلتے کہاں کن اور سرکار ظاہراً نان فیملیئر راستوں سے جگہ ہیں، ہاں نان فیملیئر راستوں سے گزر رہے۔ مثلاً ایک آل محمد کا چاہنے والا مل گیا، محب ملا، شیعہ نہیں تھا، شیعہ ہوتا تو سوال نہ کرتا، شیعہ صرف جواب دیتا ہے، شیعہ سوال پہ سوال نہیں کرتا۔ ملا، سرکار نے فرمایا، سرکار سے کہتے سرکار اتنی موسم میں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بادشاہ فرماتے ہیں کربلا، سرکار خیریت، نانے سے کیا ہوا وعدہ
سرکار فرماتے آؤ ہم تمہیں انوائٹ کرتے، آؤ دعوت دیتے، چلو ہمارے ساتھ۔ وہ مولا آپ ہیں تو بڑے کریم، سرکار میرے پاس ایک بڑی خوبصورت تلوار ہے، بادشاہ یہ تلوار بھی لے لیں، وہ سامنے گھوڑا بھی ہے یہ بھی لیتے جائیں۔ شیعہ ہوتا سوال نہ کرتا، سرکار نے فرمایا نہ تیری تلوار کی ضرورت نہ تیرے گھوڑے کی ضرورت، اصل میں ہم تجھے سرفراز کرنا چاہتے تھے۔ ایسا بڑا مشکل مرحلہ ہے، اس لیے کہتے ہیں ثبت قلبی علی دینک، ثبت قلبی علی دینک، دین پہ ثابت قدم رکھ۔ اتنی ساری تعداد ہے اس وقت تو ماشاءاللہ کروڑوں سے بھی کام بہت آگے نکلتا جا رہا ہے، اتنے ہیں، اتنوں کے ہوتے ہوئے صاحب آ جائے، ہمارا پھر زندہ رہنے کا کیا فائدہ؟ پہلی دلیل یہ میری ذاتی ہے۔ دوسری دلیل سرکار کا لقب ہے بقیت اللہ، بقیہ بقا سے نکلا ہے۔ دوسرا یہ جو آپ کے پیچھے بیٹھے انہوں نے پڑھا ہے مقتا، کائنات کا مقتا ہے صاحب، انبیاء کا مقتا ہے صاحب۔ لو میں آج میرا دل چاہ رہا ہے میں تھوڑی سی رجت پہ گفتگو کرتا جاؤں، تھک تو نہیں گئے؟ حضور رجعت رجعہ، اٹھنا پلٹنا پھر واپس آنا، جناب آدم سے لے کر خاتم تک جس جس ظالم نے جس جس مظلوم پہ ظلم کیا اس ظالم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، مظلوم کو بھی بلایا جائے گا۔ اب ہو سکتا ہے حیدری صاحب آپ تو پڑھ بیٹھے ہیں، سن بیٹھے ہیں، صاحب معرفت ہیں، کسی فقیر کی محفل میں بز میں بیٹھتے ہیں، کسی عاشق کی بز میں بیٹھتے ہیں، زیدی صاحب کی بھی کیا بات ہے، انکل تارڑ بیٹھے ہیں، نور آپ سب کی کیا بات ہے۔ ہو سکتا ہے یہ بچے کہہ دیں سید بندے جاتے ہیں تو کھوپڑیاں ہو جاتے ہیں، کھوپڑیاں کیسے دوبارہ اٹھیں گی؟ اگر نہ ہو یقین تو میں تجھے علی کا ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دیتا ہوں۔ امیر المومنین یمن تشریف لے گئے، مدائن تشریف لے گئے، صحابات مدائن، بادشاہ نے ایک کھنڈرات والا محل دیکھا، مولا فرماتے ہیں جو ساتھ تھا ایک ابی دلف کا بیٹا، سرکار فرماتے ہیں یہ جو اس کھنڈرات کا یہ کمرہ، یہ محل کا یہ کمرہ اس کام کے لیے استعمال ہوتا تھا، فرماتے حالانکہ کھنڈرات ہیں، دیواریں ہیں کوئی ٹوٹی پھوٹی، فرماتے یہ کمرہ اس لیے استعمال ہوتا تھا، یہ کمرہ اس لیے استعمال ہوتا تھا، یہ کمرہ اس لیے استعمال ہوتا تھا۔ وہ عرض کرتے آقا لگتا ایسے ہے جب یہ استعمال ہوتا تھا آپ تب بھی تھے؟ سرکار فرماتے ہیں وہ سامنے، بڑا مختصر سا میں واقعہ سنا، وہ سامنے کھوپڑی پڑی ہے لے آؤ، کھوپڑی پڑی ہے، کھوپڑی سکل، کھوپڑی بکرے کی بھی دیکھتے ہو کھوپڑی، سرکار فرماتے لے آؤ، لے آیا، سرکار فرماتے تشت لے آؤ، امیر کائنات نے تشت منگوایا، سرکار فرماتے نے پانی ڈالو، پانی ڈالا، سرکار فرماتے کھوپڑی رکھو، کھوپڑی رکھی، سرکار نے کھوپڑی سے پوچھا تو کون اور میں کون؟ تو کون میں کون؟ واقعہ طویل ہے، بس میں نے اتنا ہی آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا۔ صاحب کتاب کہتے کھوپڑی فصیح عربی زبان میں بولی، کیا کہتی ہے؟ آپ امیر المؤمنین ہیں، سید الوصیین ہیں، سارا اس نے تعارف کرایا قائم تک۔ ارے بھئی گھبرانا نہیں، علی اگر کھوپڑیوں سے جواب لے سکتا ہے مہدی علی کا بیٹا ہے۔ حضور بڑا طویل ہے جواب، تھوڑا سا پھر ہمت کیجئے گا، میرا ساتھ دیجئے گا، ساتھ صرف توجہ کی صورت میں، تھک نہ جائیے گا، تھک جائیں گے تو میں پھر شاعری آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا، توجہ کیجئے گا، بڑا اہم ٹاپک پہ آپ مجھے لیں۔ سید اس وقت سے خاتم تک، یعنی ظہور سے جو لمحات ہوں گے اس تک دنیا میں جو بھی مظلوم مارا جائے گا، آپ کو پتہ نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، قصص الانبیاء میں لکھا ہے یہ فرمان، جب بھی کسی مظلوم کا ناحق قطرہ زمین پہ گرتا ہے، وہ ناحق قطرہ قائم کو پکار کے کہتا ہے میرا انتقام تیرے ذمہ۔
میرا انتقام تیرے ذمہ. دیکھیے اصل میں وقار بھائی اور ظہیر شاہ جی اور زیدی صاحب اور حیدری صاحب رائے صاحبان، اصل میں ہمیں ممبر نے جو ہمارے ساتھ تھوڑی سی زیادتی کی ہے نا، ہمیں انہوں نے ماضی میں رکھا ہے. کیا ہوا تھا کیا ہوا تھا کیا ہوا. اچھی بات ہے، نالج ہونا چاہیے، لیکن ہر بندہ اور نوکری پہ کیوں جا رہے ہو، میں اچھے منافع کماؤں گا، تنخواہ لوں گا، یہ کام کروں گا، وہ ہر چیز میں گا 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 کروں گا، کھاؤں گا، پیوں گا، بیٹھوں گا، رہوں گا. یار مجلس میں ماضی میں بیٹھے ہو، سوچ ہی نہیں آئی میں بھی عاشق بنوں گا. کسی نے سوچ ہی نہیں دی، ہر کوئی آیا 12 پڑھ کے رائے صاحبان چلا گیا. کسی نے ذہن بیداری نہیں کیا کہ یار وہ تو تھے، اپنے لیے تھے. آج دیکھو حر علیہ السلام ہے، وہ میرے لیے نہیں، وہ اپنے لیے ہے. باکمال ہے وہ اپنے لیے. سلمان باکمال اپنے لیے. میرے لیے کیا ہے؟ مجھے بار بار کہتا ہے، ہر مجلس میں کہتا ہے، اے مومن، اے موالی، اے حبدار، اے عزادار، میں تھا تو بن. بہت بڑا المیہ یقین کیجئے، ہمارے ممبر نے صرف اور صرف اسی پہ رکھا ہے. ہر بندہ آیا بس مالک رحم کریں. اس وقت جو کیفیات چل، مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے اس وقت سے جب صاحبینی کو پکڑیں گے. میں ایسا جملہ کہتا نہیں ہوں، پتہ نہیں میں آج کیوں کہہ رہا ہوں انکل امانت. صاحبینی کو پکڑیں گے تو ممبر پہ ہم نے تمہیں زبان عطا کی، اتنے سارے آئے بیٹھے تھے، ان کو دے کے کیا بھیجا ہے؟ سبحان اللہ. صرف سنا 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 کے. اور ہمارا حال کیا ہو گیا؟ ہم بھی چسکے پہ لگ گئے، لچھے دار معاملے. واہ 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 یار، یہ ہیں ہی واہ واہ، ان کی بات ہی کچھ اور ہے، کمال ہے یہ. لیکن یہ ہم سے کیا چاہتے ہیں جی؟ اس کے لیے مجھے کافی وقت چاہیے، لیکن میں مختصر عرض کر رہا ہوں. رجت میں تمام مظلوم، تمام ظالم دوبارہ دنیا میں سب کا فیصلہ قائم ہے. اللہ کی عدالت الہیہ کا پہلا جج ہے، اور اس جج کا بھی علی نے بتایا ہے، ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے. سرکار نے فرمایا اللہ کی عدالت الہیہ کا ایسا جج ہوگا جو ایک وقت میں جج بھی ہوگا، مدعی بھی ہوگا، گواہ بھی ہوگا. ایسا خوبصورت جج ہوگا. اللہ کمال ہے نا یار، ایک وقت میں بھلا انسان کے بس میں ہے. اب میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. آج سے 100 سال پہلے، ظہیر صاحب کا نام ہے، سفیر شاہ کے پردادے کے ساتھ کسی نے زیادتی کی. سفیر شاہ جانتا ہی نہیں سوائے وہ شجرے کو دیکھنے کے. پردادا کون تھا؟ اچھا ان کو یہ بھی نہیں پتا زیادتی کس نے کی تھی، ان کو تو پتا ہی نہیں. لیکن جب صاحب آئے گا، جب صاحب آئے گا تو پھر صاحب زیادتی کرنے والے کو بھی بلائے گا، جس کے ساتھ زیادتی ہوگی اس کو بھی بلائے گا. اور اگر کسی نے انکار کیا، مولا میں نے تو کیا ہی نہیں، سرکار اس وقت انگشت امامت دراز فرما کے ماضی دکھا کے کہیں گے حجت کے سامنے جھوٹ. ہائے ہائے ہائے. پھر ایک تو یہ فیصلہ ہے حضور. دوسرا مرحلہ ہوگا کمپنسیشن، داد رسی. ان کو سیٹلمنٹ بھی تو کرنی ہے نا. دیکھو ایک بندے کا حق کھا لیا گیا، بس اس کو سرکار حق واپس دے دیں گے، دلوا دیں گے؟ نہیں، اس کی سیٹلمنٹ بھی ہے، وہ ایک بڑا طویل مرحلہ ہے. پھر جناب عیسیٰ نے بھی آنا ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ کبھی سوچا ہے تعداد میں اس وقت کائنات میں یہودی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، خدا کی مخلوق ہے، ہمارے لیے قابل قدر ہے، کوئی بھی ہے. ہمیں حکم نہیں کسی کو غلط کہنے کا، ہمیں حکم ہے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا. لیکن کبھی سوچا ہے عیسائی زیادہ کیوں؟ مسلمانوں سے بھی زیادہ کیوں ہے روئے زمین پر؟ عیسائی ہیں. کرسچن کمیونٹی کیوں ہے؟ بتا دوں؟ ویسے تو راز صاحب ہی آ کے کھولے گا، لیکن میں ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا. اصل میں
क्रिश्चियन कम्युनिटी का ज़्यादा होना मुसलमानों के लिए लम्हा फिक्रिया भी है। ईसा ने जो आना है, कहीं ऐसा ना हो ईसा कह दे ये हक है और मुसलमान कहे हम नहीं मानते। इसलिए हुज्जत के तवील साथियों में ईसाइयों की बड़ी तादाद होनी है। बड़े अरसे बाद आज पता नहीं क्या आप लोगों के इश्क के अंदर की तार थी जिसने मुझे थोड़ा छेड़ दिया। बड़ी तादाद में बड़े बड़े लोग हैं और हाँ, ये क्यों शामिल होंगे, ये है लम्हा फिक्रिया। अब इतने सारे मराइल हों, मैं रजत को तो पूरा इस वक्त कमा कहूँ, मैं सारी ज़िंदगी भी तकरीर रजत पे करता रहूँ, मैं नहीं बयान कर सकता, लेकिन सिर्फ इतना सा कहूँगा, इतने सारे मराइल के बाद इनको क्यों शामिल किया जाएगा। अपने जो हैं, असल तारीख अपने आप को दोहराती है, तारीख हमेशा अपने आप को दोहराती है। होता क्या है, होता ये है घर वाले काम नहीं आते, दर वाले काम आते हैं। क्या बात है। और ने अली वली अल्लाह तेरी सी पढ़िया ना, जोन ने कलमा पढ़िया। ठीक हो गया हजूर, इंशाअल्लाह। ये तो बातें थी हमारी। अब मैं, चूंकि आपने कहा हमारी हुज्जत के साथ क्या होगा, आओ मैं मासूम का फरमान सुना दूं। मासूम फरमाते हैं जब हमारा फर्जंद आएगा, अब अगर मखलूक को पैगाम मासूम न सुनाया जाए कि बादशाह ने फरमाया क्या था, फिर बादशाही है उन लोगों की जो मिंबर पे आके भी मिंबर की कदर नहीं करते। मासूम ने फरमाया जब हमारा कायम आएगा उस वक्त जालिम बमा जुल्म कायनात से खत्म। पूरी इल्मी दलील के साथ कह रहा हूं, कायनात से जुल्म बमा जालिम खत्म। रूए जमीन पर इतने खत्म हो जाएंगे कि सांप बेजरर, शेर बेजरर, बकरी और शेर इकट्ठे पानी पिएंगे, एक ही घाट पे पानी पिएंगे, एक ही घास चरेंगे। अरे भाई, शेर मरता मर जाए, घास नहीं चरता। हुज्जत उसे कहते हैं जो मखलूक की फितरत ही बदल दे। फितरत ही बदल दे। यानी देखो ना, शेर गोश्त के बगैर क्या खाता है, लेकिन वो घास खाने पे, यानी इतना खूनखार भेड़िए, बड़े बड़े जानवर जो जरर देने वाले सारे बेजरर। आज हर बंदा सांप से डरता है सिवाय सपेरों के। सपेरों को भी डर होता है, फिर भी थोड़ा सा काट ना लें, लेकिन तेरे हुज्जत के दौर में बच्चा सांप से खेलेगा, एक मामूली बात नहीं है। बेखौफ हो जाएंगी माएं, बच्चा सांप से खेलेगा। अब मेरा सवाल है, मासूम का फरमान इससे आगे दोबारा सुनाता हूं एक और। अब मेरा सवाल है, जब दुनिया से जुल्म बमा जालिम खत्म हो जाएंगे तो फिर इमाम को मारने वाला कहां से आ जाएगा। एक बात की जाती है, मासूम फरमाते शहादत हमारा विरसा है। एक बात की जाती है इस बात पे, शहादत हमारा विरसा है, अल्लाह की तरफ से हमारा विरसा है, इसमें कोई शक नहीं, शहादत इनका विरसा है। पहले शहीद का मतलब समझ। कुरान की कितनी आयतों के अंबार लगा दो, शहीद कैसे किसे हैं, गवाह। वैसे आपस की बात है, इनका चाहने वाला भी शहीद हो, ये खुद भी शहीद हो, फर्क क्या रह गया। नहीं 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 नहीं, मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा। जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर गया वो शहीद मर गया। और जिनकी मोहब्बत में मरने वाला शहीद हो तो वो मोहब्बत वाले क्या होंगे। शहादत इनका विरसा है, वो इनको हो ना तेरे मुंह में खाक। जब कायनात से जुल्म बमा जालिम खत्म हो जाएंगे, अगले मरहले पे भी आता हूं वकार भाई। फिर मेरा सवाल है, मौला को नौज बिल्ला मेरे मुंह में खाक मारने वाली कहां से आएगी। तीसरा आओ दलील मासूम के फरमान से। हैदरी साहब फरमान है, हैदरी साहब ये आपके मेंबर के जुमले हैं, संभालते जाइएगा। फिर मैं जब हमारा कायम आएगा, जुल्म बमा जालिम कायनात से इस अंदाज में ख़त्म होंगे कि कोई जालिम कहीं छुपा होगा किसी पत्थर के पीछे। मासूम फरमाते पत्थर बोलेगा
हुज्जत آپ کا دشمن یہاں چھپا ہے، پتھر بولے گا۔ جو سمجھ گئے ہو تو سلام ہے، جو نہیں سمجھے ہو میں تمہیں ساتھ لے کے چلوں۔ ارے بھئی پتھروں کا محمد کے آگے بولنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بولے گا حجت، سفیر شاہ جی بولے گا حجت امر دیجئے، کچل دوں یا لقمہ ذوالفقار بنانا ہے؟ اب بتاؤ، پتھر بولے چھپا ہوا یہاں ہے۔ اگلی میں نے اس سے بڑی بات کرنی ہے، زیدی صاحب تھکنا نہیں، تھوڑا سا میرا ساتھ دینا ہے۔ میں سبھی سرکار کا صدقہ آپ کے جو ہے نا وہ فریش کرتے ہیں، اگر آپ کہیں تو ایک ایک کپ چائے آ جائے، پھر باقی گفتگو بعد میں کر لیں گے، آپس کی بات ہے۔ توجہ فرمایا، جو درخت چیر کے، کئی ایسے بدبخت بھی ہوں گے جو درخت چیر کے اندر چھپیں گے، درخت چیر کے چھپیں گے۔ معصوم فرماتے درخت گویا ہوگا، بولے گا حجت اللہ کا دشمن، توحید، نبوت، امامت، ولایت کا دشمن چھپا ہے۔ آقا کیا امر ہے؟ اندر ہی دبا دو۔ آؤ دلیلوں کے انبار لگاتے ہیں، چلو موج میں تم بھی بیٹھے ہو، سرکار کے صدقہ ہم بھی خیرات لے رہے ہیں۔ حضور اب آؤ میں تمہیں سرکار کے خطبے پہ لے چلوں، لیکن اس خطبے کا ایک جملہ ہے، سرکار فرمائیں گے او اللہ کے دشمنو، او میرے نانا محمد کے دشمنو، او میرے دادا علی کے دشمنو، او میری اماں کا حق کھانے والوں۔ سرکار فرماتے 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 لاہور والوں، گجرات والوں، ننکانہ صاحب والوں، شیخ پورا پتہ نہیں کہاں کہاں سے موالیہ نے حیدر کرار تشریف فرماؤ۔ جملہ بڑا کمال ہے، سرکار فرمائیں گے جاؤ بھاگو۔ کہاں جاؤ گے؟ زمین میں سرنگیں کھود کے چھپو گے یا آسمان پہ سیڑھی لگا کے چڑھو گے؟ یاد رکھنا تمہیں میں چھوڑوں گا نہیں، تم جہاں بھی ہوگے وہاں میں پہلے ہوں گا۔ تم جہاں کہاں جاؤ گے؟ ذہن بیدار ہے؟ تم کہاں جاؤ گے؟ واضح فرمائیں گے کہاں جاؤ گے؟ سیڑھی لگا کے آسمان پہ چڑھ جاؤ گے یا سرنگیں کھود کے زمین میں چھپ جاؤ گے؟ تم جہاں بھی جاؤ گے میں تم سے پہلے وہاں موجود ہوں گا۔ جی آیت بھی ہے ماشاءاللہ، تصدیق کرنے کا شکریہ حضور۔ سرکار ہر جگہ ہوں گے، نہیں چھوڑیں گے کسی بھی ظالم کو۔ میں تجھے ایک اور دلیل دوں، میں ایک وائرل ہوا تھا کلپ، گیا لاکھوں میں تھا، لیکن اس پہ بڑے بڑے سوالات ہیں۔ وہ جی شہادتین کا ورثہ ہے، یہ خوش ہوتے ہیں۔ وہ یار انسان بنو، 11 کی شہادت نہ کافی ہے؟ 12ویں کو بھی مروانا چاہتے ہو؟ تمہیں 11 کی شہادت سن سن کے ابھی تمہارا روح نہیں رجی، تم 12ویں کو مروانا چاہتے ہو؟ کیوں پھر دوبارہ ماتم؟ سمجھ نہیں آئی، شعور نہیں گیا۔ بنو عباس کے ذہنوں کی گندی بٹھیوں سے نکلنے والی بات کو انہوں نے بھی چھاپ دیا۔ انہوں نے عقل کے دریچے پہ سوچا ہی نہیں، تھوڑا سا تو عقل کا استعمال کرتے۔ میں تجھے ایک اور دلیل دوں۔ امیر کائنات ایک جنگ میں مصروف ہے، سامنے مالک اشتر نے مسکرا کے عرض کیا، یا علی آج ماشاءاللہ بڑی تلوار چلی ہے۔ آقا میری بھی آج آپ کے صدقے بڑی تلوار چلی۔ مسکرا کے فرماتے تیری تلوار بغیر دیکھے کاٹتی گئی، میری تلوار شجرے دیکھ دیکھ کے کاٹتی گئی۔
सरकार ये शजरे देख देख के काटना, इसका मतलब कुछ दुश्मन को छोड़ा भी तो होगा ना। फरमाते हाँ हमने छोड़ा, फेल हकीम ला यखलुन हिकमत, हकीम का कोई फेल हिकमत से खाली नहीं होता। मौला दुश्मन क्यों छोड़े? फरमाया असल में मेरे कायम के नासरों ने निकलना था। मैं बहुत बड़ी बात करने लगा हूं कौम शिया, इसके बाद भी अगर किसी को शक है वो जाने, हुज्जत जाने। इस दिन और इस जिक्र, इस महफिल और इस इमाम की मौजूदगी की कसम, जब सरकार ने फरमाया कायम के नासिर और कनीजों ने आना है, तो फिर इसका मतलब जब सब नासिर आ गए फिर किसे छोड़ेगी ये? शाहजी फिर किसे छोड़ेगी है? जब सब नासिर इकट्ठे हो गए, सब कनीजें इकट्ठी हो गई, फिर किसे छोड़ेगी? ओ भाई क्या समझोगे तुम अली की तलवार के कमालात? अक्सर जंगों पे अर्ज करती थी या अली आप खड़े देखते रहिए, मैं सर काट के अभी आई। इंशाअल्लाह मवालिया ने हैदर करार इतने बाकमाल हैं, इनके होते हुए हुज्जत को कुछ नहीं होगा। ये चराग फूंकों से नहीं बुझाया जाएगा। आओ एक और बात, कहाँ है, हम पढ़ते हैं दो में जुमला, दिल चाह रहे आज इस भी बड़ी तवील गुफ्तगू हो, लेकिन मैं कहता हूँ मेहमान है पहली दफ़ा थक ना जाए। सिर्फ एक बात बस, फिर मैं आप तारुफ भी लेना है ना थोड़ा सा। लो जी एक और बड़ी बात, थक गए हो तो मैं छोड़ देता। कहाँ है खून हुसैन का बदला लेने वाला? नुदबान नाहिया पढ़ते नहीं हम। कहाँ है खून हुसैन का बदला लेने वाला? बाकिर काज़मी बड़ा अच्छा लगा, बड़े अरसे बाद आपसे मुलाकात हुई, आपकी तरफ भी आता हूँ मैं माइक लेके हाजिर आपकी खिदमत में, आपसे भी पूछते हैं कहाँ है खून हुसैन का बदला लेने वाला? अब हम पढ़ रहे हैं दुआएं, जब आ गया फिर दुआ पढ़ोगे? हैं जी, जब आ गया फिर दुआ पढ़ोगे? कहाँ है खून हुसैन का बदला लेने वाला? पढ़ोगे नहीं, आज हो गया। अब हम अज़ादारियों में जैसे मेरे मौला की फिज़ा थी हम भी वैसे बनेंगे, जैसे मेरे हुसैन का और था मैं भी वैसा बनूंगा। हम सिर्फ और सिर्फ कायम को नहीं बुला रहे बल्कि अपनी वफा का यकीन भी दिला रहे। आप आइए, आप आइए, सरकार आ गए, फिर नेक्स्ट मरहला क्या है? सरकार ने आके खून हुसैन का बदला लेकर मोमिनों के दिलों को ठंडक देनी है, मोमिनों के आंखों को। बिस्मिल्लाह नहीं अभी नहीं समझ आई, चलो मैं और तुम्हें वो 4000 फरिश्तों की बात सुनाता जाऊं। करबला जाते हो ना, जो नहीं गए जरूर जाओ, मगर मारिफत के साथ जाओ, जो भी हो वापिस हो तो वो ना रहो जो गए थे। वापसी पे मयार बदलना चाहिए, ये नहीं बस जो थे तो वापसी पे भी वही थे। 4000 फरिश्ते। मासूम से पूछा गया मौला आप अक्सर तज़किरा फरमाते हैं 4000 फरिश्ते, फरमाया हमारी जद के रोज़े पे मौजूद है, गिरबान चाक हैं, सर में खाक है, और यही पर या रब्बल हुसैन बेहक़्क़िल हुसैन इश्फ़ सद्रिल हुसैन बेज़हूरिल हुज्जतिल क़ाइम अजलल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ। ऐ हुसैन के पाक रब, हुसैन के सदक़े में हुसैन के ज़ख्मी जिगर को शिफा दे, ठंडा कर कायम के ज़हूर से। मेरा सवाल ये है जब हुसैन का ज़ख्मी जिगर ठंडा हो जाएगा, शिफा पा जाएगा, भला ये अक्ल मानती है ठंडे जिगर को फिर जख्मी किया जाए? अभी भी ना समझ आए तो फिर शिया कौम की अपनी मर्जी है यार। बहुत शुक्रिया। जब एक दफा जिगर ठंडा हो गया फिर क्या ठंडा जिगर जख्मी जिगर फिर जख्मी किया जाएगा? और नहीं, इंशाअल्लाह। अब शाजी अगला मरहला है सेटलमेंट का। सेटलमेंट में बड़े तवील मामलात होने हैं। जनाब ईसा का वलीमा 4000 साल चलेगा।
حیدری صاحب کیا کریں، مخلوق کو رجت بتائی جو نہیں گئی، ورنہ ان کا اشتیاق کتنا بلند ہوتا۔ ارے بھائی پسینہ مصطفیٰ عیسیٰ کا ولیمہ 4000 سال چلے، شادی علی اکبر کی بھی ہونی ہے۔ جس کو ابھی بھی سمجھ نہ آئی ہو، ابھی بھی جس کو کوئی ضروری کال تو نہیں زیادی صاحب، اچھا جس کو ابھی بھی سمجھ نہ آئی ہو، میں اپنے الفاظ واپس نہیں لوں گا، پر ایک بات کروں گا، دعا کر اس کو آنے تو دینا، شہزادے کو آنے تو دو نا، آگے پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، اولے الامر کی مرضی ہے، آ تو جائے خیر سے۔ کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا، بہت طویل شاعری نہیں پڑھوں گا، صرف میں نے شہزادی پہ چند ایک جملے، کیونکہ آج دل تھا میلاد شہزادی کا، چونکہ وقت نہیں اتنا میں نہیں تفصیل بیان کروں گا، عرض کر رہا ہوں کہ نہیں وہ بے وفا ہو نہیں سکتا، نہیں وہ بے وفا ہو نہیں سکتا، پھر غور فرمائے گا، نہیں وہ بے وفا ہو نہیں سکتا، کون؟ تیرے غازی کا جو پرچم اٹھائے سیدہ، کون شہزادی کونین؟ عقلیں پرواز کرتے کرتے حقیقت کو چھو بھی پائیں، پھر بھی اس معظمہ کی ثنا رقم نہیں ہو سکتی، نہیں احاطہ کر سکتے کہ جن کو تشبیہ ہی لیلۃ القدر سے دی جائے، عقلیں نہیں احاطہ کر سکتی جو رسول کو کوثر کہہ کر عطا کی گئی ہو۔ کون شہزادی؟ کون شہزادی کا ایک لقب ہے بطول، ذرا غور فرمائیے گا، میں اہل سنت کے دول، حیدری صاحب آپ کے لیے ممبر کے جملے ہیں بڑے کمال ہیں، ایک نام ہے ابن الاسیر، میں صرف ابن الاسیر کی بات ہی کرتا جاؤں، ابن الاسیر سے پوچھا بطول کا کیا مطلب ہے، اس نے کہا ان عورتوں کو بطول کہا جاتا ہے جو عورت ہو کے مرد کی پرواہ نہ کرے، توجہ ہی نہ کرے، رغبت ہی نہ ہو، یہ نہیں ہے۔ ایک اور سے پوچھا گیا بطول کا کیا مطلب ہے، انہوں نے کہا بے مثل، بے عیب، لا ریب، ہر قسم کی نجاست سے پاک، مستورات والے سلسلے سے بے نیاز ہے، ہر قسم سے کثافت سے بے نیاز، وہ ہیں بطول شہزادی کون و مقام۔ میرا دل تھا لیلۃ القدر پہ گفتگو کروں، لیکن میں وہ نہیں کر رہا، میں صرف ایک شہزادی کا فرمان آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، وہ فرمان بڑا کمال ہے، لیکن پہلے معصومین کے فرمان پہ شہزادی کا چھوٹا سا عقل کے مطابق مقام، اپنی عقل کی چھوٹی عقل کے مطابق ایک مقام، حجت کہتے ہیں کسی دلیل کو، حجت کہتے ہیں کسی برہان کو، حجت، ہم آج ان کا تذکرہ کرنے لگے ہیں جو حجتوں پہ بھی حجت ہے۔ بیس جمادی الثانی کی حسین رات، سبحان اللہ سبحان اللہ، حسین رات نے کروٹ بدلنا چاہی، اتنی دیر میں کائنات کی پہلی اور آخری بیٹی نے ام ابیہ کا لقب لینے کے لیے دنیا میں آنا پسند فرمایا۔ ہوئے 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 بہت شکریہ، میں نے کبھی ان کے دنیا میں تشریف لانے کے انداز پہ گفتگو نہیں کی، میرا حق نہیں بنتا، میں جب کسی دنیا کے کسی ماں کے پیدا ہونے والے بچے اور بچی کے بارے میں نہیں بتا سکتا وہ کیسے آئی، نہ ماں مجھے بتائے گی، مجھے حق حاصل نہیں، وہ کیسے آئے، جو بھی انداز ہے
نہیں پوچھنا چاہیے، پردے کی بات پردے میں رہنے دو، معاملہ ہے اس لیے تشریف آوری ہوئی۔ لو جی، اس سے پہلے کا ایک جملہ، مفضل بن عمر چھٹے لال ولایت، بڑا خوبصورت، میں اب آپ کو بڑے اہم موڑ پہ لے، بس چھٹی دیتا ہوں، بہت طویل آپ کو نہیں بٹھانا۔ مفضل بن عمر روایت کرتا ہے کہ میں نے آقا امام الصادقین کی خدمت اقدس میں عرض کیا، شہنشاہ معظم، آقا منعم، احسان فرمائیے، آپ کی پاک دادی کے آنے کے حوالے سے کوئی بات تو ہوگی جو ہمیں تو بتلائیے۔ شہزادے نے فرمایا، ہماری جدہ کی پاک اماں نے مدینے کی عورتوں کو اس وقت کہا، ہمارے ہاں کسی نے آنا ہے، آؤ میری مدد کرو۔ عرب کی عورتوں کو کہا، آؤ میری مدد کرو، کسی نے آنا ہے، یعنی میری شہزادی نے آنا ہے۔ اس سے پہلے فرما چکی تھی، جس شہزادی نے آنا ہے وہ آنے سے پہلے میرے سے باتیں بھی کرتی ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، میں اس پہ گفتگو کروں گا، پھر بہت کچھ ہے سرکار کا صدقہ، لیکن جتنا میں اس وقت کی رضاکت کو دیکھتے ہوئے دینا چاہ رہا ہوں یہ سنبھالنا۔ یہ شہزادی یہ کونین اماں سے باتیں بھی کرتے تھے، اماں سے باتیں بھی کرتے تھے، اماں سے باتیں بھی کرتے تھے۔ ہائے ہائے ہائے، چلو سرکار فرماتے ہیں عورتوں کو بلایا، عورتوں نے جواب دیا، اے ملکۃ العرب، آپ نے چونکہ یتیم میں ابو طالب سے عقد کی اپنی مرضی سے، اب خود بھگتو۔ میں نے ان کا جملے کو اس انداز میں، اب آپ خود کرو، ہم آپ کی مدد کیوں کریں۔ اچانک یہ سوچا، شہزادی کی اماں نے 4 عورتیں آئیں، 4 مستورات آئیں، جن میں مریم بھی تھی، سارہ بھی تھی، صفورہ بھی تھی، جناب شعیب کی بیٹی۔ یہ 4 عورتیں آئیں، آ کے کہا، بی بی ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، اللہ نے ہمیں کہا جاؤ، میری ایک کنیز نے آنا ہے، اس کنیز کی اماں نے، اللہ نے کہا ابھی وہاں کی عورتوں کو بلایا جنہوں نے آنے سے انکار کر دیا، کوئی بات نہیں، اس کو کہو گھبرانا، یہ آئے نہ آئے ہم تو ہیں نا۔ میں یہاں رو کے ایک جملہ دل چاہ رہا ہے میں کہتا جاؤں، حضور کتنی ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے، نہیں غور فرمایا آپ نے، کتنی ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے، معاملہ ادھر ہے، سیکنڈز میں ادھر سے ادھر بھی ہو گیا۔ کہا فرماتی ہیں وہ آئیں، آ کے ایک سامنے، ویسے طویل واقعہ ہے، ایک پیچھے، ایک دائیں، ایک بائیں، چاروں آ کے بیٹھ گئیں۔ اتنی دیر میں شہزادی تشریف فرما ہوئی۔ دیکھیں جی، میرے اپنے جملے نہیں ہیں، معصوم کے جملے ہیں، بھئی جاگ کے بیٹھنا، بھئی جاگ کے بیٹھنا، بھئی جاگ کے، پھر میں شاعری پڑھوں، میں چاہتا شعر 2 ہی سناؤں، توجہ کرنا۔ اتنی دیر میں شہزادی تشریف لائیں، ان بیبیوں نے شہزادی کو ہاتھوں پہ لیا، شہزادی ان سب کو دیکھ کے مسکرانے لگی، ہاتھوں پہ محمد کی بیٹی مسکرانے لگی۔ مسکرانے کا مطلب یہ ہوتا ہے میں ہاشمی کو پہلے سے نہ جانتا ہوں، میری پہلی ملاقات ہو ہاشمی کے ساتھ، میں کبھی نہیں مسکراؤں گا، میں تو حیران ہوں گا، پتہ نہیں کون ہے، پتہ نہیں کون ہے، پتہ نہیں کون ہے، پتہ نہیں کون ہے۔ میرا مسکرانا بتا رہا ہے کہ میں ہاشمی کو کہیں پہلے جانتا ہوں۔ لو جی شہزادی اگر بس بہت زیادہ نہیں یار، تھک نہ جاؤ یار، سفر بھی ہے یار۔ شہزادی کونین مسکرانے لگے، مسکراتے ہوئے شہزادی نے فردن سب کو سلام کیا۔ بس اب پریشانی بھی نہ ہو جائے، بخاری صاحب اپنے گھر بلا کے ہمیں پریشان کر رہے تھے، بھلا بچہ آتے ہوئے بولتا ہی نہیں، یہ سلام کیسے؟ پھر شیعہ کتابیں جلا دو، اگر نہیں جلانے کا دل پھر من و ان قبول کرو، یہ بچے نہیں۔ بس اشارہ ہی دینا تھا، میں دے گیا۔ اللہ اکبر۔ لو جی پھر شہزادی کونین نے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی،
پھر شہزادی کونین نے رسول کی رسالت کی گواہی دی، پھر شہزادی کونین نے اپنی جد کی ولایت کی گواہی دی۔ اشارہ ہی دینا تھا، میں دے گیا۔ پھر شہزادی نے اپنی ساری اولاد کو یاد فرمایا، آنے والے شہزادوں کو یاد فرمایا۔ اتنا کافی ہے، ٹھیک ہے؟ بس صرف ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی ہمت بڑھانے کے لیے۔ ایک عورت کو اس کے شوہر نے بھیجا، جا محمد کی بیٹی سے پوچھ کے آ، میں اوکے ہوں، میں بخشا جاؤں گا، مجھے جنت مل جائے گی۔ سننا ذرا، جا پوچھ کے آ، مجھے جنت مل جائے گی، میں بخشا جاؤں گا، میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ شہزادی کونین نے یہ نہیں فرمایا ہاں یا نہیں، ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا اگر یہ ہمارے حکم پہ عمل کرتا ہے۔ کیا بات ہے یار، کمال ہے۔ اگر یہ ہمارے احکامات پہ عمل کرتا ہے اور ہماری روکی جانے والی چیزوں سے رک جاتا ہے، پھر تو گیا۔ اتنا ارشاد فرمایا۔ گھر واپس آئی، شوہر کو بتایا، وہ میں گئی تھی شہزادی کونین کے پاس، پاک سیدہ کے پاس، میں نے ان کے خدمت اقدس میں جا کے تیرے بارے میں عرض کیا۔ انہوں نے فرمایا جو حکم پہ عمل کرتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے۔ لو جی، سر پکڑ کے بیٹھ گیا، میں تے پکا دوست کیا، میں جہنمی، سویرے شام رولا پا چھڑیا سو، میں تے جہنم میں جانا ہے، میں تے پاک بی بی نے کہہ دی تو میں تے جہنم میں جانا ہے۔ وہ یہ بیچاری کملی اٹھی، پھر بی بی کو پہنچے۔ معظم کائنات، مخدوم عالمین، وہ مایوس ہے، وہ کہہ رہے میری تو بخشش کے چانس ہی نہیں۔ علی طاہر تیرے ابے دا انٹرویو ہونا سے اگلی دفعہ ہوئے گا، میری تو بخشش کے چانس ہی نہیں۔ یہ تو وہ کہہ رہے میں گیا، فرمایا اس کو پریشان نہ ہو، جو ہمارے حکم نہ بھی مانے وہ ہمارا ہے، جنت جائے گا، پر شیعہ نہیں۔ ہوئے 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 ہوئے، یہ تھا رائے صاحب فرمان، جنت جائے گا پر شیعہ نہیں۔ شہزادی کونین، ہماری عقلیں بڑی چھوٹی ہیں، سارا دن لڑائی جھگڑے میں گزار دیتے، احسان فرمائے، آپ نے فرمایا جنت جائے گا، کوئی دلیل بھی چاہیے، ہم نہیں قبول کرتے جب تک کوئی دلیل نہ ہو۔ فرمایا تم اس بات پہ سوچتے ہو، تمہیں حق ہی نہیں کہ تم سوچو، لیکن تمہیں دلیل دینے لگی ہوں، جو میرے بابا نے تمہاری ماؤں کے قدموں تلے رکھ دی ہو، وہ چیز میرے شیعہ کے لیے نہیں ہوتی۔ بس اتنا عرضیاں تھی۔ بابا جاؤ، بیٹی ادھر سے جاؤ، لنگر ریڈی کرو بابا، میں ابھی صفحے بنواتا ہوں، جاؤ یہاں سے۔ اتنی عرضیاں تھی، اتنی گزارشات تھی۔ امید کرتا ہوں آپ میں سے جتنے بھی آئے بیٹھے ہو، کچھ نہ کچھ موتی معرفت کے لے کے جاؤ گے، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں کام آئیں گے، اور آنے بھی چاہیے۔ قبولیت کا ٹائم ہے، ملتے وقت ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں بارگاہ احدیت میں، مالک الملک، خالق کائنات، پروردگار عالم، احسان فرما، کمزور لوگ ہیں، ہمارے جسموں پہ نفسوں نے حکومت کی ہوئی ہے، ان نفس کی حکومت کو ختم کر کے ضمیر کی حکومت قائم فرما۔ ضمیر امام وقت کی آواز ہوتی ہے، حجت خدا، احسان فرما، رحم فرما، ہمیں جو تیرا حکم ہے حجت کا وفادار بنا۔ حجت کے لیے اٹھنا، حجت کے لیے بیٹھنا، حجت کے لیے سونا، حجت کے لیے جاگنا، حجت کے لیے کھانا، حجت کے لیے کمانا، حجت کے لیے پہننا، حجت کے لیے رہنا، ہر کام حجت کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خالق کونین، مالک ارض و سما، رحم کی اپیل ہے تیری بارگاہ اقدس میں، حجت کے ظہور پر شرمندہ ہونے والوں میں شمار نہ کرنا، صاحبان فخر میں شمار فرما۔ ایک دوسرے کو انگلی پکڑ کے ہمت دلا کے امام تک لے جانے کی اور خود بھی امام تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک کون و مقام، مالک ارض و سما، یقیناً خطا کار بھی ہیں، گناہ گار بھی ہیں، غلطیاں ہو چکی ہیں، احسان فرما، اس گھر کے صدقے ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، صرف اس لیے
کہ ہمارا شمار بھی علی کے شیعوں میں ہو جائے، شہزادی کونین کے شیعوں میں ہو جائے۔ ہم نے سنا ہے، دعا دیکھیے گا، توجہ میں طرف کیجیے گا، دعا میں پیغام ایک چھوٹا سا دے رہا ہوں۔ حیدری صاحب توجہ، زیدی صاحب تھکے بہت بیٹھے ہیں، لیکن یہ عرفان کا موتی سنبھالنا۔ پروردگار یقیناً شفیع مذنبین ہے جس نے شفاعت کرنی ہے، اور ہم سن بیٹھے ہیں محمد کی بیٹی نے بھی بڑوں بڑوں کی شفاعت کرنی ہے، یہ بھی شفیع روز جزا ہے، لیکن احسان فرما ہمارا شمار ان میں نہ ہو جن کی یہ سفارش کرتے تھے۔ احسان ہائے 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 ہائے، مہربانی سادات، آج کی گفتگو کا یہ آنے والے مہمانوں بہت بڑا نقطہ ہے سنبھالنا۔ رائے صاحبان، ہمارا شمار ان میں نہ جن کی یہ سفارش، اللہ انہیں بھی پاس کر دے، اللہ انہیں بھی نہ فخر کرنے والے یہ ذوات مقدسہ ہم پہ فخر کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سفارشی نہیں، ٹاپر ہیں۔ پروردگار عالم کرم فرما، حرام سے بچا حجت کی خاطر، گناہوں سے بچا حجت کی خاطر، رحم فرما حجت کی خاطر، بے بہا لنگر عطا فرما حجت کی خاطر، صحت عطا فرما حجت کی خاطر، بے اولاد ہیں اولاد عطا فرما حجت کی خاطر، بے گھر ہیں گھر عطا فرما حجت کی خاطر، ٹینشنیں ہیں ٹینشنیں ختم فرما حجت کی خاطر۔ خدا بند عالم ہمیں حجت کا ایسا وفادار بنا جیسا حجت ہمیں دیکھنا چاہتی ہے۔